الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مشرکین قیامت کے واقع ہونے کو بعید سمجھتے ہوئے یہ سوال کیا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیا سوال کہتے اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قال تعالی مجیبا لہم، اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا، قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، کہہ دیجئے، عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہے۔ قال ابن عباس، ابن عباس بیان کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، یعنی معنی بیان کر رہے ہیں کہ ان یکون قرب او ان یقرب لکم بعض الذی تستعجلون، جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ ہی گیا ہو، یا وہ عن قریب آئے گا۔ قرب او ان یقرب لکم، ٹھیک ہے، آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، یا عن قریب آئے گا جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ وهكذا قال مجاہد وضحاک وعطاء الخراسانی وقتادہ والسدی، یہ سارے مفسرین کے نام ہیں، اور اسی طریقے سے مجاہد، ضحاک، عطا خراسانی، قتادہ، سدی نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو ان کے نام بار بار آپ سنیں گے، چاہے کوئی بھی تفسیر پڑھیں، مجاہد ہے، ضحاک ہے، سدی ہے، قتادہ ہے، ان کے نام آپ بار بار سنیں گے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تعالی، یہی مراد ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، وہ پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا، وَيَقُولُونَ مَتَى ہوا، ایسا کب ہوگا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تو آپ کہہ دیں شاید کہ وہ قریب ہی ہو۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ آپ سے عذاب جلدی کا، یعنی جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، بلا شبہ دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والا ہے۔ رَدِفَ لَكُمْ، وَإِنَّمَا دَخَلَتِ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ رَدِفَ لَكُمْ، لام اس کے قول میں داخل ہوا، تمہارے قریب آ گیا، لِأَنَّهُ ضُمِّنَ مَعْنَى عَجِلَ لَكُمْ، کیونکہ اس میں یہ معنی شامل ہے تمہارے لیے جلدی آ گیا، ٹھیک ہے، رَدِفَ لَكُمْ یعنی عَجِلَ لَكُمْ، یہ بعض الفاظ معنی اسے یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ کما قال مجاہد فی روایت عنہ عسى ان يكون ردف لكم عاجل لكم،
جیسے کہ مجاہد رحمہ اللہ نے ایک روایت میں کہا، شاید تمہارے قریب آ گیا ہے، یعنی تمہارے لیے جلدی آ گیا، عجل لکم، تمہارے لیے جلدی آ گیا ہے۔ ثم قال تعالی، پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک تمہارا رب لوگوں پر فضل والا ہے، ای فی اسباغہ نعمہ علیہم مع ظلمہم لانفسہم، ان پر اپنی نعمتیں بھرپور دینے میں باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر فضل کر رہا ہے، ان پر احسان کر رہا ہے، ان کو نعمتیں پورا پورا ادا کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَشْكُرُونَهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ، اس کے باوجود ان میں سے صرف تھوڑے ہی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کے اوپر میں نے پچھلی بار آپ کو سمجھایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے فضائل اور پھر اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہم پر ہے، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ میں نے پچھلے درس میں آپ کو کچھ دن قبل بتایا تھا، زبان سے ادا کرنا ہے، جوارح سے ادا کرنا ہے، دل سے ادا کرنا ہے، یہی شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دیا ہے اس پر راضی رہنا ہے، یہی شکر ہے۔ حد سے زیادہ حرص و ہوس کے شکار نہیں ہونا ہے، یہی سب چیزیں شکر ہے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ ایک چیز اسے ملتی ہے تو وہ دوسری چیز کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ اللہ ایک نعمت اس کو دیتا ہے تو اس نعمت کو بھول کر وہ دوسری نعمت کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ مجھے وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اللہ سب دے دیتا ہے، پھر بھی بندہ کہتا ہے نہیں اور چاہیے۔ تو یہی ہوتی ہے ناشکری، اور حقیقت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے بڑے کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے، ورنہ لوگ ناشکری میں ہی رہتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، جو باتیں ان کے سینوں میں چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو یقیناً جانتا ہے۔ ای یعلم الضمائر والسرائر، یعنی وہ دلوں کے رازوں کو، الضمائر یعنی دلوں کے رازوں کو، اور السرائر یعنی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعلم الظواہر کما یعلم الظواہر، جیسا کہ ظاہری باتوں کو جانتا ہے۔ معلوم یہ چلا اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے چھپ چھپ کر گناہ ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا؟
اور ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا نہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آپ جو چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، جو دکھا کر گناہ کر رہے ہیں، سب اللہ جانتا ہے، دلوں کے بھید کو اللہ جانتا ہے۔ ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں اللہ کو پہلے معلوم ہے، ہم دل میں کیا تمنائیں کر رہے ہیں، کیا خواہشات کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دل میں اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں، اللہ مجھے یہ چاہیے، دل میں خواہش ہوتی ہے، اللہ دے دیتا ہے، جبکہ ہماری زبان پر وہ بات نہیں آتی۔ تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی دلوں کے بھید کو نہیں جانتا۔ جتنے بھی قصے کہانیاں آپ سنتے ہیں، یہ سارے صرف اور صرف قصے کہانیاں ہیں کہ بابائیں جو ہے کہہ دیتے ہم جانتے ہیں۔ اور خصوصاً اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ جو ہے صوفیوں کا ہوتا ہے، ان کے پاس جاؤ، کہتے ہیں ضرورت نہیں بتانے کی، ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم جانتے ہو، تم یہ نہیں جانتے کہ تم مرو گے کب، خود کو نہیں جانتے کہ تمہاری وفات کب ہوگی، اور تم کہتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کسی اور کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو امت کو گمراہ کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتے، نبی بھی نہیں جانتے۔ سواء من اسر القول ومن جہر به، برابر ہے جو بات چھپائے اور جو اسے ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اللہ کے آگے سب برابر ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ چھپائے یا جو بندہ ظاہر کرے، کیونکہ اللہ ہر چیز جان رہا ہے۔ یعلم السر واخفا، وہ راز اور اس سے بھی زیادہ چھپی بات جانتا ہے۔ الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، سنو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں تب بھی وہ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر ہر بندے کے دل میں کیا احوال ہے اس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کبھی کبھار فرشتوں سے پوچھ لیتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حال احوال کو نہیں جانتا، بلکہ جانتا ہے اللہ، لیکن بس اپنے بندوں کے بارے میں اللہ پوچھ لیتا ہے۔ اور اس کی محبت ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہے ہمارے لیے، اور اس کی رحمت ہے، اس کی بخششیں ہیں، جو آج ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ جس سے مانگنا چاہیے اس کے در کو چھوڑ کر جس سے نہیں مانگنا چاہیے ان کے دروں پر اپنے ماتھے کو پٹکتے ہیں۔ ثم اخبر تعالی بانه عالم غیب السماوات والارض، پھر اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، عالم الغیب یعنی غیب کو جاننے والا ہے۔ وانه عالم الغیب والشہادہ وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه، اور وہ غیب اور ظاہر، عالم الغیب غیب والشہادہ ظاہر کا جاننے والا ہے، یعنی جو بندوں سے چھپا ہوا ہے اور جو انہوں نے دیکھا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فقال تعالی وما من غائبة في السماء والارض، وقال ابن عباس وما من شيء، ابن عباس نے کہا آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یعنی ما من شیء فی السماء، ٹھیک ہے، آسمان و زمین میں کوئی چیز، یعنی ما من شیء کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے آسمان و زمین میں مگر اللہ رب العالمین اس کو بخوبی جانتا ہے۔ وما فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمان و زمین میں کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین روشن کتاب میں اس کے موجود ہے۔
وهذه كقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. یہ اس کے قول جیسا ہے کہ کیا تم جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں، بے شک یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو آسمان اور جو زمین میں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ نہیں ہے تو معلوم کر لو کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں، بے شک یہ کتاب میں ہے اور بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی ساری زندگیوں کو اور ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کتاب میں لکھ دیا ہے. تو معلوم یہ چلا ان ساری باتوں سے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا مسئلہ شروع ہونے والا ہے، ان سارے مسائل سے ہمیں اس بات کی خبر پہنچی اور ہمیں ملی پڑھنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین ہی ہر شے کا خالق ہے. اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے توسل اختیار کرنا چاہیے، اسی سے سوال کرنا چاہیے، اسی کو اپنا رب ماننا چاہیے. اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص، نہ نبی، نہ رسول، نہ پیغمبر، نہ فرشتے، نہ پیر، نہ ولی، نہ فقیر، کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہماری مدد کر سکتا ہو. تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد واضح ہے اور صاف ہے، تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذي هم فيه يختلفون. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، بلا شبہ یہ جو قرآن ہے مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ نہایت غالب ہے، بہت علم والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. اے نبی، آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹ پھیر کر، یعنی پیٹ کے بل پھر جائے. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے، آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرما بردار ہے. یہ آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے کچھ اوصاف، کچھ چیزیں ذکر کی ہیں. قرآن کے تعلق سے القرآن یقص اکثر اختلاف بنی اسرائیل واللہ یحکم بینہم. قرآن بنی اسرائیل کے اکثر اختلاف بیان کرتا ہے اور اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. یقول تعالی مخبرا عن کتابه العزیز وما اشتمل علیہ من الہدى والبیان والفرقان انه يقص على بنی اسرائیل وهم حملة التوراة والانجیل. اللہ تبارک و تعالی اپنی غالب کتاب کے بارے میں خبر دیتا ہے جو ہدایت اور بیان اس میں ہے، کہ یہ بنی اسرائیل کو بیان کرتا ہے. انه یقص بنی اسرائیل وهم حملۃ التوراۃ والانجیل، وہ تورات اور انجیل کے حامل ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب عزیز کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو ہدایت، بیان، فرقان پر مشتمل ہے، کہ یہ حاملین تورات و انجیل بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں
اکثر الذی ہم فیہ یختلفون کاختلافہم فی عیسیٰ وتباینہم فیہ، اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف اور تفرقہ. فالیہود افطروا والنصارى غلو، یہودیوں نے جھوٹ گڑھا. افطروا یعنی جھوٹ گڑھا. والنصارى غلو، اور نصارہ نے غلو کیا. فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل، پس قرآن درمیانی حق اور انصاف والی بات لے کر آیا. انہ عبد اللہ من عباد اللہ ورسولہ وانبیاءہ الکرام، کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے اور اس کے رسول اور معزز نبی ہیں. علیہ افضل الصلاة والسلام، ان پر افضل ترین درود اور سلام ہو. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ یہ ہے عیسیٰ بن مریم حق بات جس میں وہ شک کرتے ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، وہ چیز واضح ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے، غور سے سنیے گا، یہودیوں اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا. تو اللہ رب العالمین وہی بیان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کون بیان کرتا ہے؟ یہ قرآن. اور اختلاف کن میں کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے وہ اختلاف کن میں کرتے ہیں، تو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، جیسے کہ ان کا اختلاف ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اور ان کے اٹھائے جانے کے بارے میں، کہ کیا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے یا ان کو مار دیا گیا، کیا معاملات ہوئے. یہ لوگ اختلاف کرتے. جیسے یہودی ہیں، یہودی جو ہے مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ فاحشہ تصور کرتے، زانیہ مانتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بنا باپ کے اولاد کیسے ہو گئی. اور نصارہ جو ہے بڑی شخصیت، خدا کا درجہ دے دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، اللہ کا رب العالمین جو اللہ کا جو درجہ ہے وہ دیتے. نصارہ کے پاس تثلیث ہے. ٹھیک ہے، نظم بھی سنی ہوگی آپ نے، تثلیث کو توحید کا پیغام سنا دو. تثلیث کا مطلب ہوتا ہے تین. ان کے پاس تین لوگ ہیں اللہ کا درجہ رکھنے والے، اللہ، عیسیٰ اور مریم. یہ تینوں لوگوں کو وہ اللہ کا درجہ دیتے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے یہودی نصرانیوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دنیا کے اندر معاملات خراب چل رہے ہیں، تو وہ انسانی شکل لے کر، اللہ رب العالمین انسانی شکل لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے اس دنیا میں تشریف لایا اور پھر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی. اور یہودیوں نے کیا سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہمیں قتل کرنا چاہیے. انہوں نے سازش بنائی. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دین ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے، میرے طریقے کو فالو کرو. اور یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے بجائے ہمارے طریقے کو آپ فالو کرنا ہے. جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو کتاب انجیل لے کر میں آیا ہوں، اس کو فالو کرو. اب ان میں جو ہے یہ دشمنی پیدا ہو گئی. تو انہوں نے ایک وقت کے بادشاہ کو جا کر کہا کہ دیکھو یہ جو عیسیٰ ہے نا، یہ تمہارے معبود کو نہیں مانتا. غالباً وہ مجوسی تھا بادشاہ. تو بڑا غصہ آیا اس کو. تو پھر آخر کار عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرا گیا. یہودیوں نے ان کے گھر کو گھیرا لگا دیا تاکہ وہ باہر نہ نکلے اور ہم اندر داخل ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، انہیں سولی پر چڑھا سکے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اس موقع پر آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے
تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کہا کسی سے کہ کون ہے جو میری جیسی شکل اختیار کرنا چاہے گا، یعنی اللہ رب العالمین میری جیسی شکل اس کو دے دے گا، وہ میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ جو ہے تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، اسی تفسیر ابن کثیر میں ہی موجود ہے، غالباً سورہ آل عمران میں، جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، ان کی ماں کا، وہیں آس پاس میں کہیں اس کا تذکرہ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہیں ذکر ہے اس کا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جو حواری تھے، جو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی مشابہت ان کو دے دی، یعنی ان جیسے وہ ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات نہیں پائے ہیں، ابھی وفات نہیں پائے، بلکہ قرب قیامت اس دنیا میں نازل ہوں گے، اور پھر دجال کا قتل کریں گے، اور اسی طریقے سے امن و امان قائم کریں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے تقریباً 40 سال تک باحیات رہیں گے، اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر وہ جائیں گے اور وفات پائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بعض لوگ اس عقیدے کو بھی نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا، اور پھر یہودیوں نے ان کے اس ساتھی کو یہ سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہیں، اور ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو یہودی ہیں، میں اکثر کیوں زور دیتا ہوں یہودیوں پر، کیونکہ یہودی وہ غلیظ قوم ہے، گندی قوم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس نے نبیوں کا قتل کیا ہے، یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ اور یہ اکثر بات میں کہتا ہوں کہ ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں، کہ یہ نبیوں کے قاتل، اور ان سے آپ امید رکھیں گے کہ یہ اچھا کام کریں گے آپ کے لیے، کوئی اچھا کام کر کے دیں گے آپ کو؟ نہیں، یہ کسی کے لیے وفادار نہیں، کسی کے لیے نہیں، نہ نصرانیوں کے لیے وفادار ہیں، نہ مسلمانوں کے لیے وفادار ہیں، نہ کسی کے لیے وقت پڑے گا ان کو بھی قتل کر دیں گے، ان میں وفاداری موجود نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب سے غلیظ قوم اور گندی قوم ہے اس روئے زمین کی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب نے ان لوگوں کو مدینہ سے بھگا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ مدینہ سے ان کو بھگا دیا تھا۔ یہ ان کو یہ آپ کے ساتھ مصالحت کریں گے، کہیں گے ہم آئندہ آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں کریں گے، اور پیچھے مڑ کر جو ہے آپ کو قتل کرنے کی سازش کریں گے۔ نبی کے ساتھ کریں یہ لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مصالحت کر لی کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم جو ہے اب آپ کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، پیچھے مڑ کر کیا ہوا، نبی کو جو ہے زہر والا کھانا دے دیا۔ تو یہ وہ قوم ہے، اس قوم سے کبھی بھی بھلائی کی امید نہیں کی جاتی۔ یہ چیخ چیخ کر چاہے جتنا کہے کہ ہم دنیا میں امن و امان قائم، تم سے امن و امان قائم نہیں ہوگا، تم اس دنیا سے چلے جاؤ، اس دنیا میں بذات خود امن و امان قائم ہو جائے گا، تم جب تک رہو گے اس دنیا میں امن و امان قائم نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب تمہارا جو ہے قتل عام بھی ہوگا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی طرف نشاندہی کی کہ یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو فاحشہ ہے، نعوذ باللہ، اور دوسرے نے غلو کر دیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں، جو عیسیٰ ہے نا وہ انسان نہیں ہے، وہ بذات خود اللہ ہے۔ جو آج کل لوگ عبادت کرتے ہیں، جو نصرانی ہیں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مانتے ہیں، اور اس پر کمال کی بات یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہوں کو لے کر وہ چلے گئے، اب ہم چاہے جو کریں کر لیں، اب ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اسی لیے لوگ جو ہے اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گناہ لے کر چلے گئے۔ یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَيْ هُدًى لِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَرَحْمَةٌ لَّهُمْ فِي الْعَمَلِيَّاتِ، بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی اس پر ایمان لانے والوں کے دلوں کے لیے ہدایت اور اس کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ ثم قال تعالی ان ربک یقضی بینہم ای یوم القیامہ، پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا۔
यानी यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, बिहुक्मिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, यानी अपने हुक्म से जो गालिब और निहायत खूब इल्म वाला, यानी अपने इंतकाम लेने में वो गालिब है। ऐ फी इंतकाम ही, अपने इंतकाम लेने में गालिब है। अल आलीम बि अफ़आली इबादिही व अक़वालिहिम, और अपने बंदों के अफ़आल और अक़वाल को जानने वाला या खूब जानने वाला है। ये बात बातें थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में जिक्र फरमाई। तो हमें जो चीज पता चली वो चीज ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो ये लोग इख्तिलाफ करते हैं, अल्लाह ने उसका फैसला सुना दिया। और अल्लाह ने फैसला कहाँ सुनाया है? अल्लाह ने फैसला सूरह मरियम पढ़िए, वहां पर अल्लाह ने सुना दिया। जब मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि ए मरियम जाओ तुम, अल्लाह ने उनमें अपनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब वो हामिला हो गई, अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन ने के को अल्लाह ने भेजा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। तो अल्लाह के हुक्म से जब वो हामिला होगी बगैर किसी मर्द के, ठीक है, किसी मर्द ने उनको छुआ नहीं था, हाथ तक नहीं लगाया, उसके बगैर जब हामिला हुई, तो अल्लाह ने उनको कहा कि अगर तुम डरती हो तो एक काम करो, ये जो सामने नहर बह रही है वहां चली जाओ, और वहां खजूर का जो बाग, खजूर का जो दरख्त है वहां बैठ जाओ। वहुज़्ज़ी इलैका बिजिज़्इन नखला, और ये जो दरख्त है इसको हिलाना तुम, ठीक है, तो ऊपर से खजूर गिरेंगे, खजूर खाइए, और जो पानी जा गुजर रहा है वो पानी पीजिए। तो मालूम ये चला इस चीज से कि वो औरतें जो हामिला होती हैं, खजूर उनके लिए नफा बख्श भी होता है, ताजा खजूर है, ज्यादा नहीं, जो भी लिमिट के हिसाब से। और साथ में एक चीज का पता ये भी चला था इस आयत से, जो आयत मैंने भी आपके सामने रखी, कि नखला यानी खजूर के दरख्त को हिलाओ। आप सोचो एक हामिला औरत, अल्लाह उसको हुक्म दे रहा है कि तुम खजूर के दरख्त को हिलाओ, क्या जरूरत थी? अल्लाह बिना हुक्म दिए ही कह सकता था ना कि तुम बैठो, जब भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी मैं खजूर तुम्हारे पास गिरा दूंगा। नहीं, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया। पता ये चला जब भी हमें कोई काम करना है तो हमारी मेहनत उसमें लगनी जरूरी है। सिर्फ बैठे बैठे नहीं कि अल्लाह मैं बेड पर बैठा हुआ हूँ, खाना मेरे मुंह में आके गिरे, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है आपको, ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें साथ देगा। खैर, जब उनको औलाद हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि जाओ अपने कौम वालों के पास। कौम वालों के पास गई, या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सूअ व मा कानत उम्मुकी बगिया। कौम वालों ने कहा, अरे हारून की बहन, ये क्या कर बैठी तुम, ठीक है, ये क्या कर बैठी हो, यानी ऐसा तो तुम्हारा खानदान नहीं था। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं रोजे से हूं, मैं खामोश हूँ, जो भी पूछना है इस बच्चे से पूछो, ठीक है, जो पूछना है इस बच्चे से सवाल करो। फ़अशारत इलैहि, उन्होंने इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, उन्होंने कहा कि ये बच्चा कैसे बात करेगा जब बच्चा जो है गोद में छोटा है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, बच्चे ने कहा, माँ की गोद में ही कहा, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे किताब दी गई है और मुझे नबी बनाया गया। सुभान अल्लाह, माँ की गोद में ही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकार उठे। तो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया आने वाली कयामत तक आने वाले लोगों के लिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, ना कि अल्लाह हैं, ठीक है। ये जो लोग मानते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह है, यह अकीदा बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है। यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वजाहत के साथ जिक्र फरमाया। इसके ताल्लुक से आपको वाकयात अगर पढ़ने हैं तो आप आले इमरान के अंदर, जहाँ से इमरान का वाकया शुरू होता है, और जहाँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अलग अलग मेवे मिलते हैं, तकरीबन जो है सूरह आले इमरान का एक दो तीन चार पांचवा सफ़ा है गालिबा, ठीक है, तकरीबन, हाँ तकरीबन पांचवा सफ़ा है। अगर 15 लाइन वाली आप कुरान खोलेंगे तो पांचवा सफ़ा है, वहां से वाकया ये मरियम अलैहिस्सलाम का शुरू है, और साथ में सूरह मरियम में भी जो है वाकया मुफस्सल जो है मौजूद है।
جائیے پڑھیے، بہت پیارا واقعہ ہے، اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بعض باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمائی تھی، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں ذکر فرمائی کہ یہودیوں نے اس میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، یعنی انہوں نے مریم علیہ السلام کو فاحشہ قرار دے دیا کہ یہ عورت زنا کی ہے، اور یہودی نصرانیوں نے کیا کیا کہ نہیں، بلکہ مریم اور عیسیٰ دونوں بھی اللہ ہیں، اور اس میں غلو کر گئے وہ، تو اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ مریم علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور بغیر باپ کے انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، اللہ چاہے تو کروا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نہ کہ اللہ یا خدا یا رب یا جو بھی الفاظ لوگ کہتے ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ہمیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے انشاءاللہ الامر بالتوکل فی البلاغ، یعنی تبلیغ میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے تعلق سے مسائل پڑھیں گے۔ توکل کے اوپر کچھ باتیں ہیں جسے ذکر کرنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ اس موقع پہ میں ذکر کروں گا۔ آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔